نسبت میں برکت ہوتی ہے۔ کل کے زمانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج کی بنسبت قرب ہے، اور اس کی اپنی برکت ہے اور اپنی تاثیر ہے۔ یہی وجہ ہے جو زمانہ آج ہم سے دور ہے، پہلے گزر چکا ہے، اس میں برکت تھی، گناہوں کی کثرت نہیں تھی، لوگوں میں خوف خدا تھا، لحاظ تھا، مروت تھی، اور آج یہ سب چیزیں عنقا ہیں، بالکل ختم ہو چکی ہیں، ناپید ہو چکی ہیں۔ رحم دلی نہیں ہے، سنگ دلی آ چکی ہے، گناہوں میں دھنستے جا رہے ہیں، کوئی کسی کا لحاظ چھوٹے بڑے کا نہیں ہو رہا۔ یہ کیا ہے کہ قرب قیامت کے قریب زمانہ جا رہا ہے، اور جو پہلے زمانہ تھا وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے اس کو آج کی بنسبت قربت تھی، یہ برکت تھی۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، نسبت، تعلق، قرب، یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ آپ کپڑا لیں، 1000 روپے کا میٹر ہو، مثال کے طور پر 1000 روپے گز ہو، آپ اس کو زیب تن کریں، آپ اس کو بچھائیں، آپ اس کو نیچے رکھیں، آپ وجود پورے پر اس کو پھیریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ تھوڑی سی قیمت والا ایک کپڑا لیا اور اس کو آ کر قرآن مقدس پر لپیٹ دیا، یہ غلاف ہے، غلاف قرآن ہے۔ اب اس کی ایسی حرمت کرتا ہے، احترام کرتا ہے بندہ جس طرح قرآن مقدس کا احترام کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کپڑے کی نسبت انسان کے وجود کے ساتھ تھی، اور اس جو کم قیمت والا بھی تھا اس کی نسبت قرآن مقدس کے ساتھ ہو گئی ہے، تو نسبت کی وجہ سے قدریں بدل گئیں اور اہمیت بھی بدل گئی۔ تو میرے پیارے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے ہمارا زمانہ جتنی نسبت قریب رکھے گا وہ زمانہ اتنی اچھا ہوگا، اور جتنی نبی علیہ السلام کے زمانے سے بعد ہوتا جائے گا اتنی ہمارے حالات اوکھے ہوتے جائیں گے، مشکل ہوتے جائیں گے۔ ایک واقعہ حکیم تھا، ایک حکیم ترمذی میں رہنے والے تھے، یہ نیک آدمی تھے۔ اب ان کا جو مزار ہے دریائے آمو کے کنارے پر ہے، تو یہ نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے، طب کا کام کرتے تھے، حکیم تھے، انتہائی خوبصورت تھے۔ جس طرح ان کا ظاہر خوبصورت تھا اسی طرح ان کا باطن بھی خوبصورت تھا، اللہ والے تھے۔ ایک واقعہ، ایک موقع پر جب یہ اپنے مطب میں بیٹھے ہوئے تھے، کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خاتون آ گئی اور وہ پردے کے ساتھ تھی۔ جب یہ حکیم ترمذی کے پاس پہنچی، اس نے اپنا جو برقع ہے وہ ہٹا دیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی خوبصورت ہوں، حکیم تو بھی بہت خوبصورت ہے، مدت سے میں اس آس پہ جی رہی تھی کہ کبھی مجھے موقع ملے اور میں اپنی محبت کا اظہار کروں، اپنی خواہش کا اظہار کروں، تو میرے ساتھ گناہ کر، زنا کر میرے ساتھ، میں مدت سے خواہش رکھتی ہوں۔ حضرت حکیم ترمذی نے جب اس کی یہ بات سنی فوراً رونے لگ گئے، بے تحاشا روئے۔ حضرت کے رونے کو دیکھ کر وہ عورت نادم ہو کر چلی گئی۔ بات ہو گئی، زمانہ گزرتا گیا، امتداد زمانہ نے یہ بات فراموش کر دی کہ کوئی ہم پر دیوانہ فریفتہ تھا، ہمارے پیچھے گویا پاگل تھا، ہمیں گناہ کی دعوت دی۔ وقت گزر گیا، یہ حضرت بوڑھے ہو گئے۔ اب جب یہ بوڑھے ہو گئے، حکمت کا کام چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، اب یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ایک دن ان کو خیال آیا بیٹھے بیٹھے کہ کاش اسی وقت گناہ کر لیتا، اسی وقت مزہ لے لیتا۔ تقاضا تو پرلی جانب سے تھا نا، خواہش تو پرلی کی تھی، میں اس کی خواہش پوری کر لیتا، آج مجھے موقع ہے، توبہ کر لیتا، گناہ معاف ہو جاتے۔ یہ خیال جب دل کے اندر پیدا ہوا، پھر زارو قطار رونے لگے۔ اللہ، جب جوانی تھی، شباب تھا، جوانی حیوانی کی طرح ہوتی ہے، تو اس وقت تو نے مجھے بچا لیا۔ اللہ، یہ کیا ہوا کہ آج جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے قوا کمزور ہو چکے ہیں، میرے اندر گناہ کی ہمت اور سخت نہیں ہے، موت کو اپنے قریب دیکھ رہا ہوں، اللہ جی یہ کیا اس وقت میرے دل میں خیال آ رہا ہے۔ حضرت رونے لگے، روتے روتے سو گئے۔ خواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکیم روتا کیوں ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہ اللہ کے محبوب حال تو یہ ہے، جوانی میں جب پرلی جانب سے خوبصورت حسینہ نے گناہ کا میرے اندر جوش دلایا، میں ٹس سے مس نہیں ہوا، خوف خدا کی وجہ سے رو دیا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اب جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، جب میرے اعضاء پر ریشہ طاری ہے، کانپ رہے ہیں، میرے اعضاء میں کچھ بھی نہیں رہا اور موت کو میں اپنے قریب دیکھتا ہوں، تو اب میرا دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہو گیا کہ اس وقت گناہ کر لیتا، اب توبہ کر لیتا؟ کیا وجہ؟ یعنی میں اتنی مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں کہ میرا دل اتنی زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت رکھا، فرمایا حکیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ جب تیری جوانی تھی، تیرا ماضی، جب تجھے گناہ کی دعوت دی گئی اور تو گناہ کر سکتا تھا، گناہ سے جب بچ گیا نا، دراصل قصور تیرا نہیں ہے، اس وقت کا جو زمانہ تھا وہ میرے زمانے سے قریب تھا، اور آج 40 سال کے بعد اس زمانے سے بعد ہو گیا ہے، دوری ہو چکی ہے، تو اس وقت کی نحوست کی وجہ سے تیرے دل میں یہ امنگ اور خیال پیدا ہوا، جبکہ وہ زمانہ میرے زمانے کے قرب کی وجہ سے، قریب ہونے کی وجہ سے، وہ برکت تھی اس کے اندر، اللہ نے تجھے محفوظ و مامون رکھا۔ تو میرے عزیزو، گناہ انسان جب کرتا ہے، ذرا لحاظ رکھے، اپنی نسبت کو بھی دیکھ لے کہ ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، گناہ سے بچ جائے گا۔ تو نسبتوں کی لاج رکھیں، نسبتوں کی لاج، میرے پیارے، نسبتوں کی لاج رکھیں۔